ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی القدر، آج کی ہماری اس نشست میں ہم گفتگو کر رہے ہیں استخارہ کے بارے میں کہ استخارہ کیا ہے اور استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کے متعلق تمام کاموں میں استخارے کے متعلق اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح کے کسی قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ استخارہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر لے، یعنی 2 رکعت نماز فرض کے علاوہ پڑھ لے، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دعائے استخارہ پڑھ لے۔ اگر کسی شخص کو استخارہ کی دعا نہیں آتا تو اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور آخر میں جس کام کے لیے وہ جس کام کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے اس مقصد کا اس کام کا نام لے لے۔ تو اس طرح یہ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اس کے بعد اگر دعائے استخارہ جو ہے وہ دعائے استخارہ پڑھے اور آخر میں اس کام کا نام لے لے، اور پھر وہ سو جائے۔ تو جب وہ سو جائے گا تو اس کو خواب میں کوئی سبزہ دکھایا جائے گا یا کوئی سفیدی دکھائی جائے گی، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ سبزہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یا سبزہ وائٹ چیز دکھائی جائے گی یا سفیدی دکھائی جائے گی۔ تو یہ جب سبزہ اور سفیدی دکھائی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سرخ چیز دیکھتا ہے خواب میں، یا کوئی سیاہ بادل دیکھتا ہے، یا کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اس کام سے رک جائے۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ استخارہ کتنی بار کرنا چاہیے، ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو اور تذبذب کا شکار ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی 7 مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ استخارہ کر لیا کرو، اور جب تم 7 مرتبہ استخارہ کر لو تو پھر تمہارا دل جس طرف مائل ہو جائے، جس طرف تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو اسی کو خیر سمجھ لو اور اسی پر اکتفا کرو۔ یعنی اس سے مراد اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استخارہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواب کی صورت میں ہی اس کا پتہ چلے گا کہ آیا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے بھی اس چیز کا پتہ چل سکتا ہے کہ جب وہ اس نے 7 مرتبہ استخارہ کیا یا 3 مرتبہ 4 مرتبہ استخارہ کر لیا تو جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے، جس طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اسی کو خیر سمجھے اور اس کام کو سر انجام دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر طلب کرنا، اور استخارہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ غیب کا علم طلب کرنا، یعنی کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری چوری ہو گئی ہے، اب میں کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھے میری یہ چیز کس نے چوری کی ہے، اس لیے استخارہ کرتا ہوں، یا پھر کوئی شخص اس لیے استخارہ کرتا ہے کہ میری شادی فلاں جگہ پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ استخارہ غیب کے علم کے لیے نہیں ہوتا، غیب کی خبر طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استخارہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے 2 یا 3 کاموں میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس 3 جاب آ گئی ہیں یا 3 کاروبار آ گئے ہیں، آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ میں یہ کام کروں یا یہ جاب کروں، تو اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ کے لیے کون سی جاب بہتر رہے گی اور آپ کے لیے کون سا کاروبار بہتر ہوگا، اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے غیب کی خبر طلب کرنے کے لیے۔ یہ صرف استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آیا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہوگا، یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ آج کل لوگوں نے مطلب ہے کہ استخارہ کے لیے یہ بنایا ہوا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے آپ کو خوشبو لگانی پڑے گی، وائٹ کپڑے پہننے پڑیں گے، وائٹ چادر بچھانی پڑے گی، اکیلا بیٹھنے پڑے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، آپ کو سبزہ نظر آئے گا یا
سفیدی نظر آئے گی تو یہ آپ کے کام کے لیے بہتری ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی سرخ چیز نظر آتی ہے یا کوئی سیاہ بادل وغیرہ یا کوئی سیاہ چیز نظر آتی ہے، اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کا کام آپ کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے۔ بس یہ سنت طریقہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اکیلے بیٹھیں، چادر بچھائیں، سفید اپنے لیے طہارت جتنے بھی کر سکتے ہیں کریں، اچھی بات ہے، وائٹ کپڑے بھی پہن لیں، آپ خوشبو بھی لگا لیں، عطر لگا لیں، لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں استخارہ کرنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔